بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. عالمین کے رب کی حمد ہے، ثنا ہے، تعریف ہے، اس کے آگے ہم سب سر بسجود ہیں. یہ ہمارا سیگمنٹ آپ اس کو پسند کر رہے ہیں، بہت شکریہ. ہم خود کئی کیفیات سے گزرتے ہیں جب اس سیگمنٹ میں ہم آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور آج پھر آپ تیار رہے ہیں اگلے کچھ منٹ ایسی کئی کیفیات سے گزرنے کے لیے. آپ تیار رہے کہ جس کو دیکھ کے، جس کو سن کے، جس منظر کو محسوس کر کے آپ کے دل سے بار بار نکلے گا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور جسے سن کر، جسے دیکھ کر آپ دل سے کہیں گے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، یہ اتنا بڑا نظام اس انداز سے چل رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے، بظاہر تو نظر نہیں آ رہا، نظر بھی جو آ رہا ہے لیکن اس اعتبار سے نظر آ رہا ہے کہ سب کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، وہی خدا ہے. ہم سیاروں کی داستان بیان کر رہے ہیں. کل ہم نے ایک سیارے کی بات کی تھی. ہم نے کل بات کو یہاں پر چھوڑا تھا اس سوال کے ساتھ. آج اس سوال اور اس کے جواب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. سوال، اگر میں آپ سے پوچھوں قیامت کے دن کے بارے میں، علماء کرام نے ہمیں بتایا کہ یہ ملتا ہے روایات میں کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں نہیں غروب ہوگا، الٹا سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا، مشرق میں غروب ہو جائے گا قیامت کے دن. اور اس دن توبہ کا دروازہ پھر بند ہو جائے گا. یہ جو جب یہ کام ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند، آفیشیلی بند ہو جائے گا. پھر حساب کتاب کا دروازہ شروع ہو جائے گا. یہ تو ہوگا قیامت کے دن. اب اگر کوئی کہے، کوئی سر پھرا کہے، کوئی نادان کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، یہ تو ایک سسٹم ہے، یہ تو یوں ہوتا ہے، تو ایسے ہوتا ہے، تو یہاں سے نکلتا ہے تو یہاں پہ غروب ہوتا ہے، یہ الٹا ہو ہی نہیں سکتا. تو ایک تو اس کا جواب ہمیں یہی ظاہر ہے کہ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ تو ہے ہی. ہمیں کوئی سائنس یا سائنسدان نہیں چاہیے اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے، آف کورس ناٹ. لیکن پھر بھی ایک جواب، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا ابھی آج اس وقت اس کائنات میں کوئی ایسا مقام ہے، وہ بھی ہماری زمین سے بہت قریب، جہاں سورج مشرق سے مغرب کے بجائے مغرب سے طلوع ہوتا ہو اور مشرق میں غروب ہوتا ہو؟ تو اس کا جواب ہوگا جی ہاں. جی ہاں، ایسا ہوگا نہیں، ایسا ہو رہا ہے. ایک مقام پر ہو رہا ہے، ایک پلانٹ پہ ہو رہا ہے. زمین کے ساتھ ہے وہ پلانٹ، وینس کہتے ہیں اس مقام کو، وینس نام ہے اس کا. وہاں پر یہی ہو رہا ہے. وینس میں یہ عمل مسلسل ہو رہا ہے، ایک مرتبہ کا قصہ نہیں ہے، یہ صدیوں کی داستان نہیں ہے، یہ اربوں سالوں کا واقعہ ہے کہ یہاں پر سورج الٹا نکلتا ہے اور الٹا غروب ہوتا ہے زمین کے مقابلے میں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس وینس کو اس طرح کون چلا رہا ہے؟ وہی خدا ہے نا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ اس سیارے کی جو گردش ہے یہ سب سیاروں سے الٹی ہے. کیا مطلب؟ یعنی کہ مثال کے طور پر اگر سورج کے گرد سارے سیارے اس طرح گھوم رہے ہیں مثال کے طور پر، تو یہ ایک سیارہ ہے جو الٹا چل رہا ہے، یوں چل رہا ہے. تو اس لیے ہر سیارے میں سورج یوں طلوع غروب ہو رہا ہے، تو یہاں پر یوں طلوع غروب ہو رہا ہے، الگ چل رہا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی اس کے مطلب اس سے کوئی نظام و نسق کا کوئی اس کا پوچھنے والا ہے؟ قرآن کی سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے، اس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کسی کو جواب دے نہیں، اس نے اپنا نظام ہے. اللہ سے اس کے کاموں پر کوئی باس پرس نہیں کی جائے گی، مخلوقات سے باس پرس کی جائے گی. کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ آگے بڑھتے ہیں. یعنی یہ تو ہم بعد میں معلوم کریں گے کہ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے. پہلے یہ تو معلوم کر لیں اس کائنات میں ہے کیا کیا. اور سنیے، اگر آپ حیران ہو گئے تو نہیں، ابھی آپ نے حیران نہیں ہونا. اگر آپ ابھی سے حیران ہو گئے تو مجھے آپ کی حیرانگی پر حیرانی ہوگی. آپ روکیے اپنی حیرانگی، اس لیے کہ اگلا سوال اور اس کا جواب اس سے زیادہ ناقابل یقین ہے. وہ کیا؟ ہمارا دن کتنے گھنٹوں کا ہوتا ہے؟ 24. ہمارا سال کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ 365 دنوں کا ہوتا ہے. کیوں؟ جب زمین کی گردش ہوتی ہے وہ 24 گھنٹے بناتے ہیں، زمین سورج کے گرد گھوم لیتی ہے 365 دن بناتے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں ایک ایسا مقام ہے جس کا ایک دن، سنیے گا، جس کا ایک دن ایک سال سے زیادہ بڑا ہے.
تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ شاید بیوقوفی کی بات کہیں گے مجھے کہ کیا کر رہا ہوں میں. تو گزارش یہ ہے کہ ایسا مقام ہو سکتا نہیں، ایسا مقام ہے، اس مقام کا نام بھی وینس ہے. جی ہاں، اس سیارے کا جس کا نام وینس ہے، یہاں کا دن، یہاں کا ایک دن اس کے 1 سال سے زیادہ لمبا ہے. اگر ہم زمین کی ڈیفینیشن یوز کریں دن اور سال کی، تو اس جگہ کا ایک دن 1 سال سے زیادہ بڑا ہے. اور وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کو اپنے محور کے گرد گردش کرنے میں لگتے ہیں 243 ڈیز. جس طرح ہمارے زمین کو 24 گھنٹے لگتے ہیں تو ایک دن بن جاتا ہے، اس کو 24 گھنٹے کے بجائے یہی کام کرنے میں 243 ڈیز لگتے ہیں، تو یہ بنتا ہے ایک دن. لیکن اسی وینس کو پورے سورج کا چکر لگانے میں لگتے ہیں 225 دن، جس طرح ہماری زمین کو 365 دن لگتے ہیں. اس لیے اس کا سال چھوٹا ہے، اس کا دن بڑا ہے. یہ سب ہو سکتا نہیں ہے، یہ سب ہو رہا ہے. یہ سب تجزیہ نہیں ہے، یہ سب معلومات ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جس چیز کو جیسے چاہے موڑ دے، جو چاہے کر دے. قرآن کریم کی بہت ساری آیات کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے لیے کام کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. لیکن اب آپ دلوں کو تھام لیجئے، اس لیے کہ اب جو اگلی بات، اگلا منظرنامہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، وہ بہت حیران کن ہے، وہ بہت ہلا دینے والا ہے. ایک ایسا مقام، زمین پر بارش ہوتی ہے نا، پانی کی بارش ہوتی ہے، کبھی کبھی برف باری ہو جاتی ہے، کبھی کبھی اتنی تیز بارش ہو جاتی ہے کہ منظر سہانے کے بجائے خوفناک ہو جاتا ہے. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک سیارے کا ایک چاند ایسا ہے وہاں پر میتھین کی بارش ہوتی ہے، وہاں میتھین کے دریا ہیں. لیکن جو اگلی بات آپ سننے جا رہے ہیں یہ بہت حیران کن ہے، بہت پریشان کن ہے، بہت سکیری بھی ہے. خواتین حضرات، اگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس کائنات کا ایک ایسا مقام ہے جہاں تیزاب کے بادل ہیں، جی آپ نے ٹھیک سنا، جہاں تیزاب کے بادل ہیں، جہاں اللہ جانے کچھ ایسا منظر ہے جہاں تیزاب کی بارش ہو رہی ہے ہر وقت، تیزاب کی بارش. مجھے نہیں معلوم اس جگہ کی گرمی کا، سختی کا، جلن کا، خوف کا عالم کیا ہوگا جہاں ایک لمحے کے لیے نہیں بلکہ ہر وقت لٹرلی تیزاب کی بارش ہو رہی ہے. وینس یہ جو سیارہ ہے، اس سیارے کی پوری فضا تیزاب کے بادلوں کی کئی لیئر سے ہر وقت ڈھکی رہتی ہے، یہاں تک کہ ان تیزابی بادلوں سے بارش برستی ہے. یعنی میں ریفریش کر دوں، ہماری زمین کے لٹرلی زمین کے ساتھ ہے، یہ ہماری زمین کے ساتھ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں ہر وقت تیزاب کی بارش ہو رہی ہے. جب میں پڑھ رہا تھا، جب میں لکھ رہا تھا، جب میں سن رہا تھا، جب میں اس کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا، دل کے گوشے سے آواز نکل رہی تھی، اللہم اجرنا من النار. انسان سوچتا ہے کہ ابھی یہ منظر تو بسا ہوا ہے، نہ جانے قیامت کا منظر کیسا ہوگا، یہ منظر تو قائم ہو گیا ہے، نہ جانے جہنم کا منظر کیسا ہوگا. یہ آگ تو لگنے والی نہیں، یہ لگ چکی ہے، نہ جانے جہنم کی آگ کیسی ہوگی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار یا مجیب. اس ایک سیگمنٹ میں ہم اتنی کیفیات سے گزرتے ہیں، کبھی دوزخ یاد آتی ہے، کبھی جہنم یاد آتی ہے، کبھی جنت یاد آتا ہے، کبھی کائنات کی وسعت یاد آتی ہے، کبھی قرآن اور سائنس یاد آتا ہے، کبھی اللہ کا بڑا ہونا یاد آتا ہے، کبھی یہ یاد آتا ہے کہ اس کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے، کبھی یہ یاد آتا ہے کہ یقیناً کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. ماہرین بتاتے ہیں وینس پر ایک نہیں، دو نہیں، بے شمار آتش فشاں پہاڑ ہیں، آگ اگلتے ہوئے پہاڑ ہیں، تیزاب کی بارش ہے، ایک آگ لگی ہوئی ہے، ایک دہکتی دنیا ہے، ایک جہنم نما روشنی ہے، ایک قیامت کا منظر ہے. یہ وینس ہے. لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے، چونکہ نشریات کا وقت محدود ہے
اور معلومات لامحدود ہیں، اس لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے. اس لیے ہم اس سیارے کو جس کا نام وینس ہے، اس کو اس کی تمام تر حیرانگی اور اب ہماری پریشانی اور اس سب کے ساتھ چھوڑ کر ہم آگے چلتے ہیں. اب ہم اگلے سیارے کی طرف جا رہے ہیں. اٹس اے ریڈ پلانٹ، اٹس اے ڈیڈ پلانٹ. اسے مارس کہتے ہیں. ہم وینس سے نکل کے مارس میں آ گئے. اے ریڈ پلانٹ، اے ڈیڈ پلانٹ. اب آپ ذرا سنیے، اب مارس میں کیا عالم ہے آپ سنیے. یعنی اگر آپ کو یہ لگا کہ وینس میں ہی سب کچھ ساری حیرانگی کی بات سن لی ہے تو غلط لگا. مجھے بھی یہ لگتا تھا، غلط لگتا تھا. اب آپ سنیے، زمین پر انسان نے جو سب سے اونچا سٹرکچر بنایا ہے نا، وہ دبئی میں برج خلیفہ ہے. اس سے اونچا سٹرکچر انسان نے نہیں بنایا. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کا کمپیریزن بھی آپ کو دکھائیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ پکچر دیکھیں ذرا. زمین پہ سب سے اونچا سٹرکچر ہے انسان نے بنایا، تقریباً 2700 فیٹ ہے، 2700 فیٹ تقریباً. ٹھیک ہے، یہ تو انسان نے بنا لیا، انسان نے تیر مار لیا بھائی 2700 فٹ طویل برج خلیفہ بنا لیا. لیکن زمین پر اللہ تعالیٰ کا جو سب سے اونچا شاہکار ہے وہ تو ماؤنٹ ایوریسٹ ہے. وہ کتنے فیٹ ہے؟ وہ 29,000 فیٹ ہے بھائی، 29,000 فیٹ. برج خلیفہ تو کچھ ہے ہی نہیں اس کے سامنے. لیکن اصل بات اب سنیے، کیا ماؤنٹ ایوریسٹ جو اتنا اونچا پہاڑ ہے، اتنا اونچا پہاڑ ہے کہ آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے، مطلب اس کی اونچائی کے کیا کہنے. ابھی یہ موضوع نہیں ہے ورنہ اس پر الگ سے بات کرتے ہیں. پہاڑوں پہ الگ بات کرتے ہیں کہ پہاڑ اوپر کیا ہے اندر کیا ہے، چھوڑ دیتے ہیں ابھی اس کو. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ماؤنٹ ایوریسٹ جو اتنا اونچا ہے، جو 29,000 فٹ اونچا ہے، کیا ہمارے یہ کائنات کا، اس کائنات کا، کیا یہ زمین کا سب سے اونچا مقام ہے؟ جواب نہیں. کیا یہ اس کائنات، ہماری زمین کا سب سے اونچا مقام تو ہے، ہماری زمین کا تو ہے. کیا اس کائنات کا سب سے اونچا مقام ہے؟ جواب نہیں. اچھا کائنات تو بہت بڑی ہے، کیا یہ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے اونچا مقام ہے؟ جواب نہیں. پھر اس کا کیا جواب ہے؟ اب آپ سنیے، ہم داستان مارس آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. آپ نے برج خلیفہ کی اونچائی سن لی، آپ نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی اونچائی سن لی. اب آپ سنیے، ایک اور پہاڑ ہے، نام ہے اولمپس مونس. اولمپس کہتے ہیں، یا اس کا اس طرح کا نام ہے اولمپس مونس کہتے ہیں اسے. یہ ماؤنٹ ایوریسٹ سے اور یہ پہاڑ کہاں پر ہے؟ یہ پہاڑ مارس پر ہے. ماؤنٹ ایوریسٹ ملٹیپلائی بائی 2.5. ماؤنٹ ایوریسٹ اگر 29,000 فیٹ ہے، اولمپس ماؤنٹن 72,000 فٹ. ماؤنٹ ایوریسٹ سے 2.5 گنا اونچا یہ آتش فشاں پہاڑ مارس پر ہے. ہم شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں، ہم سوئٹزرلینڈ میں جاتے ہیں، بڑی پہاڑ دیکھتے ہیں، بڑا پہاڑ کہتے ہیں کیا کہنے، اللہ اکبر. ٹھیک کہتے ہیں، لیکن یہ تو ہماری کم علمی ہے نا کہ ہم اس سے شاہکار نہیں شاہکار تو ہے، وہ بھی ہے. یہ پھیلاؤ میں مارس کے اندر جو ایک پہاڑ ہے، یہ پھیلاؤ میں کتنا بڑا ہے سمجھنے کے لیے سن لیں. پھیلاؤ میں پورے ملک فرانس جتنا بڑا اکیلا یہ پہاڑ ہے. فرانس جتنا بڑا ایک اکیلا پہاڑ ہے. یعنی بس مجھے کہہ لینے دیجئے، سبحان اللہ. اتنا عظیم پہاڑ نہ صرف زمین بلکہ پورے نظام شمسی میں کہیں اور نہیں دیکھا گیا. کیا یہ اللہ کی صنعت کا ایک نمونہ نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ایک بے آباد سیارے پر اس نے ایسا دیو ہیکل پہاڑ قائم کر رکھا ہے جو آج سے نہیں، کل سے نہیں، صدیوں سے خاموش کھڑا مارس پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے. یہاں مجھے قرآن کی اس آیت، وہ آیت یاد آتی ہے جس کا مفہوم ہے کائنات کی ہر شے اللہ کی حمد کر رہی ہے، ہر شے میں اس کا کرشمہ غالب ہے. وینس کی روٹیشن میں اس کا کرشمہ ہے، وینس کے ریوالو کرنے میں اس کا کرشمہ ہے، ماؤنٹ اولمپس میں اس کا کرشمہ ہے، کہیں کی آگ میں اس کا کرشمہ ہے، مرکری کی برف میں اس کا، ہر چیز میں اس کا کرشمہ ہے. مت ہو حیران، مت ہو حیران. اور سن لیجئے، مارس پر صرف بلند ترین پہاڑ نہیں ہیں،
مارس پہ اور بھی ایسا بہت کچھ ہے جو زمین پر ہے ہی نہیں، جو زمین کے بلند سے بھی زیادہ بلند ہے، یا زمین کے گہرے سے زیادہ گہرا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہم کلرز کریں گے انشاءاللہ.